السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عوام الناس میں پھیلی مشہور غلط فہمیوں کا ازالہ۔ سب سے پہلا سوال یہاں پر یہ دیا ہے، کیا مرنے کے بعد کسی کا دوبارہ جنم ہوگا؟ جواب: مرنے کے بعد کسی کا بھی دوسرا جنم نہیں ہوگا، یعنی دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو ایک بار پیدا ہو گیا، موت آ گئی، تو مرنے کے بعد اس کی روح نہ کسی دوسرے بدن میں جائے گی، نہ اس کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، بلکہ قیامت آنے تک اس کی روح عالم برزخ یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے میں رہے گی۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ کسی کی روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ پودے میں، یہ سراسر غلط اور اسلامی عقیدہ کے خلاف ہے۔ اس کا ماننا کفر ہے، اسی کو آواگون اور تناسخ کہتے ہیں۔ حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور آواگون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا بغیر وضو کے فاتحہ درست نہیں ہے؟ جواب: کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر فاتحہ بغیر وضو کے پڑھی جائے تو فاتحہ درست نہیں ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ حالانکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں، مگر کر لینا افضل ہے، کیونکہ فاتحہ میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، اور قرآن شریف کو زبانی تلاوت کرنے کے لیے وضو کر لینا بہتر ہے، نہ کہ واجب، اس لیے کہ یہ تلاوت کے آداب میں سے ہے۔ حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، قرآن عظیم پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اب سوال تیسرا یہ ہے، کیا قرآن شریف کی تلاوت کرنے میں صرف ہونٹ ہلانے اور آواز نہ نکالنے سے تلاوت درست ہے؟ جواب: کچھ لوگ جب قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، خواہ نماز میں یا نماز کے باہر، تو صرف ہونٹ ہلاتے ہیں اور آواز بالکل نہیں نکالتے۔ ان کا اس طریقے سے پڑھنا نہیں۔ اگر اس طریقے سے نماز میں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو تلاوت کا ثواب بھی نہیں پائیں گے۔ اس لیے کہ آہستہ آہستہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز سے ضرور پڑھے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو خود سن لے، صرف ہونٹ ہلنا اور آواز کا بالکل نہ نکلنا پڑھنا نہیں ہے۔ حضور صدر شریعہ تحریر فرماتے ہیں، آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضروری ہے کہ خود سنیں۔ اگر حروف کی تصحیح تو کی، مگر اس طرح آہستہ کہ خود نہ سنا، اور کوئی مانع مثلا شورغل یا ثقل سماعت بھی نہیں، تو نماز نہ ہوئی۔ سوال: کیا نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا ناجائز ہے؟ جواب: بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد میت کے چہرے کو دیکھنے کے لیے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا جائز نہیں۔ یہ غلط ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے چہرہ دیکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے بچنا چاہیے کہ دفن کرنے میں تاخیر ہوگی، جبکہ حدیث شریف میں میت کو جلد دفن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر ضرورت ہو تو دیکھ لیں، ورنہ بلا ضرورت میت دفن کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ لیکن میت اگر عورت ہو تو غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں۔ فتاوی برکاتیہ میں ہے، جس طرح نماز جنازہ سے پہلے میت کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، ایسے نماز جنازہ کے بعد بھی دیکھنا جائز ہے۔ جنازہ کے آگے آگے چلنا کیسا ہے؟ جواب: کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب جنازہ لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے آگے چلتے ہیں، حالانکہ جنازہ کے آگے چلنا مکروہ ہے۔ بہتر ہے کہ جنازہ کے پیچھے چلیں، دائیں بائیں بھی نہ چلیں، اور اگر آگے ہوں تو اتنا آگے ہوں کہ ساتھیوں میں نہ گنے جائیں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ تحریر فرماتے ہیں، ساتھ جانے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ جنازے سے پیچھے چلیں، دہنے بائیں نہ چلیں، اور اگر کوئی آگے چلے تو اسے چاہیے کہ اتنی دور رہے کہ ساتھیوں میں نہ شمار کیا جائے، اور سب کے سب آگے ہوں تو مکروہ ہے۔ سب کے سب آگے
ہو تو مکروہ ہے۔ بعض لوگ قبرستان دور ہو تو سواری سے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آگے نہ چلیں، اور آگے ہو تو جنازے سے دور ہو۔ اسی میں ہے جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے، اور سواری پر ہو تو آگے چلنا مکروہ اور جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے، اور سواری پر ہو تو آگے چلنا مکروہ اور آگے ہو تو جنازے سے دور ہو۔ قبرستان میں جانور چرانا کیسا ہے؟ قبرستان میں گائے، بیل، بھینس اور بکری وغیرہ جانور چرانا یا باندھنا ناجائز گناہ ہے، اور قبور مسلمین کی توہین و بے حرمتی اور اموات مسلمین کی اظہار ثانی کا باعث ہے، کیونکہ گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ جہاں چرتے ہیں، پیشاب اور لید گوبر کرتے ہیں، اور قبرستان میں انہیں چرانے اور باندھنے کا مطلب ہوا کہ قبور مسلمین کو جانوروں سے پامال کرنا، ان کے پیشاب و لید گوبر سے قبروں کو ملوث اور گندا کر کے ان کی بے حرمتی کرنا اور مردوں کو ایذا دینا ہے۔ یہ سراسر ناجائز گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، قبرستان میں گھاس اگتی ہے، جب تک سبز ہے اسے کاٹنے کی اجازت نہیں، جب سوکھ جائے تو کاٹ کر جانوروں کے لیے بھیج سکتے ہیں، مگر جانوروں کا قبرستان بھی چرانا میں کسی طرح جائز نہیں، مطلقاً حرام ہے، قبروں کی بے ادبی ہے، مذہب اسلام کی توہین ہے، کھلی مذہبی دست اندازی ہے۔ کیا عورت ناپاکی کی حالت میں فاتحہ کا کھانا نہیں پکا سکتی؟ جواب: جب کچھ عورتیں یہ خیال رکھتی ہیں کہ عورت ناپاکی کی حالت میں فاتحہ کا کھانا نہیں پکا سکتی، ان کی یہ کم علمی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں بھی عورت نیاز فاتحہ کا کھانا پکا سکتی ہے، شرعاً کوئی حرج نہیں۔ جس طریقے سے حیض کی حالت میں حائضہ عورت عام کھانا پکا سکتی ہے، اسی طریقے سے فاتحہ کے لیے بھی شیرنی بھی پکا سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی جائز ہے، اسے اپنے ساتھ کھلانا بھی جائز ہے۔ ان باتوں سے اعتراض یہود و مجوس کا مسئلہ ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ حائضہ عورت نیاز فاتحہ کے لیے کھانا بنا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔